السلام علیکم کلاس. ہمارا جو آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے معاشیات میں ریاضی اور شماریات کے بنیادی آلات، یعنی کہ جو میتھس والا آپ کا چیپٹر تھا جس میں متغیرات ہیں یا مساواتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھنا تھا ہم نے. ویسے تو یہ چیپٹر بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے آبجیکٹیو کے لیے ہے کہ آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے ہی یہ امپورٹنٹ ہے، یہاں سے ایسا کوئی کویسچن نہیں آتے. لیکن پہلے ہم اس کا جو ہے نا وہ آبجیکٹیو ڈسکس کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو تھوڑے سے کویسچنز ہیں ان کو بھی ون بائی ون ڈسکس کر لیں گے. تو سب سے پہلا ٹاپک ہے اس میں متغیرات، یعنی کہ ویریبلس کیا ہوتے ہیں. ایسی کوانٹیٹیز جو کہ چینج ہو سکے یا مختلف جو ہے نا وہ مقداریں اپنا سکیں، اسے ہم متغیرات یا متغیر مقداریں کہتے ہیں. پروفیسر کوروز نے اس کی ڈیفینیشن لکھی تھی اور وہ کیا تھی کہ a variable ranges over a set of possible values within a given problem. یعنی کہ یہ ایسی رمزی کی علامت ہے جو کسی بحث کے دوران مختلف قیمتیں یا قابل قبول قیمتوں کا کوئی سیٹ اپنا سکے، وہ جو ہے نا متغیرات کہلاتی ہیں. یعنی کہ ایسی مقدار جو کسی دیے گئے مسئلہ سے متعلق تمام ممکنہ قیمتوں کے سیٹ پر محیط ہو متغیر مقدار کہلاتی ہے. ایک اور جگہ پر ایک اکانومسٹ نے لکھا تھا کہ ایسی مقدار جو قابل پیمائش ہو اور مختلف قیمتیں اختیار کر سکے وہ متغیر مقدار کہلاتی ہے. یعنی کہ اگر اس کی ہم اگزامپل کی بات کرتے ہیں تو عام زندگی میں ٹمپریچر ہے، یعنی کہ درجہ حرارت، ٹائم، گاڑی کی رفتار وغیرہ، یہ تمام جو ہیں وہ متغیر مقداریں ہیں. معاشیات میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. مثلا کسی بھی پرسن کی انکم، اس کا خرچ، اس کی بچت، سرمایہ کاری، کسی بھی چیز کی قیمت، وہاں سے چیزوں کے استعمال سے حاصل ہونے والا افادہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ود دا پیسج آف ٹائم تبدیل ہوتی رہتی ہیں. متغیرات کی اقسام ہے، متغیر مسلسل ہے، غیر مسلسل ہے، دین آزاد متغیر ہے اینڈ تابع متغیر ہے. متغیر مسلسل جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ ایسے متغیر مقدار جو کہ تبدیل ہوتے وقت ہر نقطہ کو چھو کر گزرے، سلسلہ حدود کی ہر قیمت کو اپنائے اور درمیان میں کوئی بھی گیپ نہ چھوڑے اور نہ ہی کوئی جمپ لگائے، اسے متغیر مسلسل کہتے ہیں. مثلا اگر ہم ایک گھڑی کو دیکھیں تو اس کی سوئیاں جو ہیں وہ ہر نقطہ کو چھو کر گزرتی ہیں، اور ٹائم ہمارا کس طرح چینج ہوتا ہے، اس میں ہر سیکنڈ کی تبدیلی آتی ہے. یعنی کہ ہر ایک پوائنٹ کو چھو کر گزرتے ہیں. ہمارا ٹائم گھنٹوں کے حساب سے تبدیل نہیں ہوتا، ابھی 5 بجے ہیں تو یکدم 10 بج جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہر سیکنڈ کو جو ہے نا وہ ٹچ کیے بغیر ٹائم آگے نہیں گزرتا. نیکسٹ ہے متغیر غیر مسلسل، یعنی کہ کوئی بھی متغیر مقدار یا کوئی بھی ایسا ویریبل جو کہ چینج ہوتے وقت جو ہے وہ ہر قیمت کو نہ اپنائے اور ہر نقطے کو چھو کر نہ گزرے بلکہ درمیان میں گیپ چھوڑ دے، تو اسے متغیر غیر مسلسل کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہے کہ گھی کی قیمت ہے وہ 50 روپے ہے، وہ یکدم چینج ہو کر 70 روپے ہو جاتی ہے یا 60 روپے یا 80 روپے، تو اس کا مطلب ہے کہ 50 کے بعد وہ 51، 52، 53، 54 یا 55 نہیں ہوئی، بلکہ ڈائریکٹ ہی جو ہے نا وہ 50 سے 60 یا 70 تک چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قیمت تبدیل ہوتے وقت جو ہے وہ ہر ایک پوائنٹ کو چھو کر نہیں گزرتی، اس لیے جو ہے وہ ہم اسے متغیر غیر مسلسل کہتے ہیں. پھر ہے آزاد متغیر کیا چیز ہے. بعض متغیر مقداریں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں سے جب ایک مقدار تبدیل ہوتی ہے تو دوسری بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو مقدار از خود پہلے تبدیل ہوتی ہے اسے ہم آزاد مقدار کہتے ہیں یا آزاد متغیر کہتے ہیں، اور جو مقدار آزاد متغیر کے تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے اسے تابع متغیر کہتے ہیں. لا آف ڈیمانڈ آپ نے پڑھا ہے. اگر ہم قانون طلب کی ہی بات کرتے ہیں تو کسی بھی چیز
قیمت تبدیل ہونے پر اس کی طلب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے جو آزاد اور تابع متغیر ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تفاعلی رشتے ہوتے ہیں، فنکشنل ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ قیمت خود تبدیل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت جو ہے وہ آزاد متغیر ہے، لیکن قیمت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے طلب تبدیل ہوئی ہے، تو مطلب کیا ہے کہ طلب جو ہے وہ تابع متغیر ہے. یعنی کہ ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ پایا جاتا ہے، ایک متغیر کے چینج ہونے سے دوسرا چینج ہوتا ہے. سملرلی آمدنی اور بچت کے تفاعلی رشتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ آمدنی بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ بچت بھی بڑھ جاتی ہے. ایس از اے فنکشن آف وائی. تو آمدنی جو ہے وہ بذات خود ایک آزاد متغیر ہے، یعنی کہ آمدنی پہلے چینج ہوتی ہے اور آمدنی کے چینج ہونے کی وجہ سے بچت جو ہے نا اس میں تبدیلی آتی ہے، لہذا بچت جو ہے وہ ایک تابع متغیر ہے. ساکنات ہے، یعنی کہ کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسی مقداریں جن کی قدر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے یا ان کی مقدار یا ویلیو جو ہے وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے. یہ مستقل مقداریں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. جیسے کہ کار کا حجم یا جسامت ہے تو یہ ایک ساکن مقدار ہے، کیونکہ رفتار کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے اس کے وزن یا سائز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. پھر ہے پیرامیٹرز ہیں. پیرامیٹرز وہ مقداریں ہیں جو عملی زندگی میں تو تبدیل ہوتی ہیں لیکن کچھ محسوس حالات میں انہیں جو ہے نا وہ بدستور فرض کر لیتے ہیں، یعنی کہ فرض یہ کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. فار ایگزامپل جیسے ہم یہاں پر مختلف قوانین پڑھتے ہیں تو ان قوانین میں جتنے بھی سارے مفروضات ہیں وہ سارے پیرامیٹرز ہیں. مثلاً قانون رسد میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی لاگت پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ لاگت پیدائش جو ہے وہ تبدیل نہ ہو. اس لیے جو ہے نا وہ کہ کچھ ایسے محسوس حالات ہیں جنہیں سمپل کرنے کے لیے ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ شے کی لاگت پیدائش میں تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی نہیں آ رہی. تو اس لیے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرامیٹرز جو ہیں شے کی لاگت پیدائش یعنی کہ کاسٹ آف پروڈکشن پیرامیٹرز ہیں. پھر ہم قانون رسد میں ایک چیز یہ فرض کر لیتے ہیں کہ طریقہ پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ والی چیز بھی جو ہے نا وہ حقیقی زندگی میں پاسیبل نہیں ہے. کیوں پاسیبل نہیں ہے؟ کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ نئی مشینری، نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی رہتی ہے، طریقہ پیدائش بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پہلے لوگ ہاتھوں سے کھڑیوں پر کپڑا بنتے تھے، اب جو ہے وہ مشینوں پر کپڑا بنا جاتا ہے، یعنی کہ طریقہ پیدائش جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن قانون رسد میں اس قانون کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ طریقہ پیدائش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ بھی پیرامیٹرز ہیں، یعنی کہ حقیقی زندگی میں یہ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن کچھ محسوس حالات ایسے ہیں جن میں یہ تبدیل نہیں ہوتے. سملرلی قانون طلب میں ہم کہتے ہیں صارف کی پسند یا عادت یا فیشن یا حتیٰ کہ قانون طلب میں ہم یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ موسم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ایسا پاسیبل نہیں ہے. موسم بھی چینج ہوگا، صارف کی عادت، پسند، فیشن وغیرہ بھی چینج ہوں گے. تو اس لیے جو ہے نا وہ کسی بھی قانون کے جتنے بھی مفروضات ہیں وہ تمام کے تمام مفروضات جو ہیں وہ پیرامیٹرز کہلاتے ہیں. اوکے بچوں، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.